بچپن سے ایک جھوٹ اتنی مرتبہ سنا ہے کہ اس پر یقین سا آ چلا ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ زمین زرخیز ہے، لوگ ایک دوسرے کے اتنا قریب رہتے ہیں کہ جو دال دلیا ہو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور یہ شاید بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ایک بزرگ نے ایک دفعہ یہ بھی سمجھایا تھا کہ غریب اور جاہل عوام نے شاید کبھی علامہ اقبال کا نام بھی نہ سنا ہو، لیکن خودی کا فلسفہ گول کر پیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی رات کو بھوکا سوئے گا بھی تو وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اور اگلی صبح اٹھ کر پھر وہ رزق کی تلاش میں نکل جائے گا۔ تو یہ ملک ہمارے امراء کی سخاوت پر نہیں چل رہا، بلکہ غربا کی انا پر چل رہا ہے۔ زمین کی زرخیزی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ 2 ایکڑ زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرنے والے بھی اپنے آپ کو چھوٹے چودھری کہتے تھے۔ عورتوں کو ایک بھینس کا دودھ بیچ کر اپنی بچیوں کی شادی کراتے دیکھا ہے۔ جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا تھا تو غریب سے غریب گھرانہ بھی سال کے لیے دانے اکٹھے کر لیتا تھا۔ سبزیاں اگانے والے، گنا بیجنے والے، پاس سے گزرنے والوں کو 2 آلو، 2 شلجم یا 2 گنا توڑنے والے کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ دہاڑی دار کو تو ساری عمر پیاز مرچ کے ساتھ 2 روٹیاں کھاتا دیکھا ہے بچپن سے، لیکن اب ان 2 روٹیوں کا کال پڑ گیا ہے۔ لوگ پیاز اور مرچ کو بھی بھول گئے ہیں۔ اقتصادی امور کے ایک ماہر سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ملک میں صرف ایک کے بعد ایک اقتصادی بحران کا ہی سنا ہے، تو اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا کیسے ہے؟ تو اس نے بڑے استادوں کی طرح سمجھایا کہ گندم پر جب گندم کی فصل ہو اور اچھی ہو، اور جب اس کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو ملک کی زمینی معیشت ایک انگڑائی لے کر آباد ہو جاتی ہے۔ کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ چھوٹے اور بڑے کاشتکار اپنے سال کا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ خود اپنی آنکھوں سے بھی گندم کی کٹائی کا منظر سالہ سال دیکھا ہے اور کی بھی ہے۔ پورے کا پورا خاندان بچوں سمیت کٹائی میں لگ جاتا ہے۔ گندم کی کٹائی اور اس کے بعد اس میں دانہ نکالنے کی کارروائی میں ایک ایک دانہ کسی کی جھولی میں اکٹھا ہوتا دیکھا تھا۔ چند ہی ہفتوں میں لوگ کئی مہینوں کی روٹی کا بندوبست کر لیتے تھے۔ گاؤں میں جو روایتی پیشے تھے، ان کے کاریگروں کو بھی سال کے دانے پہنچ جاتے تھے۔ اب باقی ساری زندگی کی 100 پریشانیاں ہوں، روٹی کی پریشانی نہیں رہتی تھی۔ اس طرح کے مناظر دیکھ کر کھاد بیچنے والوں کو وہ اشتہار جس میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری مٹی سونا اگلتی ہے، کوئی زیادہ مبالغہ آمیز نہیں لگتے تھے۔ خدا نہ کرے کوئی زمانے کا ستایا ہوا شاعر یا ادیب یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہماری دھرتی اب سونا اگلنے کی بجائے بھوک اگلنے لگی ہے۔ معاشی ماہرین کی مسلمہ توجیہات دیکھتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ ہے، ہمارے پیٹ بھرے بابوؤں کی منصوبہ بندی میں نالائکی ہے، زرعی زمینوں پر بنتی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ہمارے کسانوں کی بدبختی ہے کہ وہ جدید زراعت کی طرف نہیں آئے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے حکمران اشرافیہ اور اس کے ساتھ سیٹھ بھائیوں کی بھی دل بہت سخت ہو گئے ہیں۔ ایک پرانے بھائی سے بات ہوئی، کہنے لگا لینڈ کروزر چلاتا ہوں، لیکن سیٹھ جو حاجی صاحب بھی ہیں انہوں نے اپنے باورچی کو حکم دے رکھا ہے کہ یہ ڈرائیور 2 کے بعد تیسری روٹی مانگے تو اسے کہنا کہ تندور سے خود اپنی خرید کر کھائے۔ اس میں بھوک بھی نہیں مٹتی اور بے عزتی بھی بہت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر سوچتا ہوں کہ اگر نوکری چھوڑ دوں گا تو ان حالات میں نوکری کہاں دے گا کوئی اور۔ ہماری حکمران اشرافیہ نے عوام کو بھوک اور بے عزتی کے ایسے شکنجے میں پھنسایا ہے کہ ہر کوئی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آٹے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہر کوئی کہتا تھا کہ بڑی سے بڑی مشکل آئے گی تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، مل بانٹ کے رہ لیں گے اور روکھی سوکھی کھا لیں گے۔ اب تو وہ روکھی سوکھی ہی نہیں مل رہی۔ حالیہ سالوں میں پاکستان میں بہت بڑی قدرتی آفات آئی ہیں۔ زلزلوں، سیلابوں کے بعد سخی حضرات بین الاقوامی ادارے یا درد مند شہری راشن کے ٹرک لے کر پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے کچھ فوٹوگرافر بھائی راشن کے ان ٹرکوں پر چڑھ کر ان مجبور لوگوں کی تصویریں کھینچتے تھے، جس میں ہاتھ پھیلائے ہوئے مرد، عورتیں، بوڑھے بچوں کی آنکھوں کی اداسی تک نظر آتی تھی۔ ہمارے چند سینئر صحافی بھائی اس پر اعتراض بھی کرتے تھے، اور یہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے یا ان کی بچی کھچی آنا کو پامال کیا جا رہا ہے۔
ہمارا ملک کئی قدرتی آفتیں تو نبھا گیا ہے، برداشت کر گیا ہے، لیکن اصل قدرتی آفت یہ شاید یہ حکمران اشرافیہ اور مافیا ہیں اور اس کے سنگی ساتھی ہیں، اور ہم آج تک اس مسلسل قدرتی آفت جو 25 سال سے ہمارے اوپر ہے اس سے نمٹنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈ پائے۔